سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے جسے قرآن کریم نے ہمارے لیے سمجھنا، دیکھنا، اس سے سیکھنا لازم قرار دیا ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ مہد سے لحد تک، یعنی والدہ کی گود سے قبر کے جانے تک ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے محکم مستحکم کتاب اگر کوئی ہماری نظر میں ہے تو وہ خود قرآن حکیم ہے، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کے اور آخری وحی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جدوجہد جو اللہ کے لیے تھی، اس کے دین کے لیے تھی، اور اس کے امر کو نافذ کرنے کے لیے تھی، اور اس کی حقانیت کی، اس کی توحید کی دعوت دینے کے لیے تھی۔ وہ جس حکمت سے، جس خوش اسلوبی سے، جس اعلیٰ اخلاق سے، جس وسیع نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی، قرآن مجید ہمیں اس ایک ایک لمحے کی گواہی فراہم کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی پہلو ہیں جن میں خاص طور پہ اگر آپ جو کلاسیکل لٹریچر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس میں امام ابن سعد سے لے کے ہماری لیٹر ٹریڈیشن جو اندلس میں تھی یا عراق میں، سیریا میں تھی، یا ایون انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں رہی ہے، ایک خاص اسلوب تمام اہل سیر کا رہا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بکس کو کمپائل کیا۔ وہ 3 حصوں میں سیرت کو تقسیم کرتے تھے اور 3 حصوں میں لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، جو کہ لیٹر ٹریڈیشن ہماری اسپیشلی اگر آپ اسے پوسٹ کالونیل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو پوسٹ کالونیل کانٹیکسٹ کس طریقے سے اس آپ کا جو کلاسیکل وے تھا سیرہ کمپائلیشن کا، اس سے بہت حد تک مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے، کیوں مختلف ہے، اس کی کیا وجوہات تھی، بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے اس پہ۔ لیکن جن 3 بنیادی اجزاء میں ہمارا کلاسیکل لٹریچر جو ہے وہ سیرت کو تقسیم کرتا ہے، وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور سبھی علماء اور علماء کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ فضائل، شمائل اور خصائل، ان 3 حصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اہل سیر نے کلاسیکی وے میں، جو ہماری اوریجنل ٹریڈیشن ہے، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا لٹریچر سیرت کے اوپر جو مسلم گولڈن ایجز میں کمپائل ہوا ہے، جس میں ہم انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے تھے، انڈیپینڈنٹلی لکھ سکتے تھے، اور ہمارے اوپر کسی بیرونی تہذیب کا دباؤ نہیں تھا۔ ہم اپنی سوچ، اپنی فکر کے معیارات خود طے کرتے تھے۔ جو ریسرچ میتھڈالوجیز تھی وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں تھی۔ اس کے جو بھی اسکیل کے گرافس دنیا میں انٹروڈیوس ہوتے تھے، وہ بغداد سے، بخارا سے، سمرقند سے، قرطبہ سے، غرناطہ سے، دمشق سے، کائرو سے انٹروڈیوس ہوتے تھے، اور ان اسکیلز یا ان گرافس کے دیکھنے کے لیے ہم کسی بیرونی تہذیب کو دیکھنے کی احتیاج نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے آج بھی وہ ہمارے لیے زیادہ قابل بھروسہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، وہ غلاموں کے کمپائل کیے ہوئے نہیں ہیں، جن کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا، جن کو کسی طرح کا کوئی بیرونی دباؤ کا سامنا نہیں تھا۔ اس لیے میری نظر میں، اس سے پہلے کہ ہم سیرت النبی پہ آگے بات کو بڑھائیں، یہ بات میری نظر میں جان لینا نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ آزاد کی اور غلام کی سوچ میں اگر آپ فرق دیکھنا چاہیں تو آپ پری کالونیل اور پوسٹ کالونیل سیرت کی کتب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو دونوں جو فرق ہیں وہ واضح طور پہ محسوس ہو جائیں گے اور معلوم ہو جائیں گے۔ جو
یہ ناچیز نے سیکوینس بیان کیا ہے. فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سٹیٹس جو اسپرچولی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور جس کے عطا کیے جانے کے لیے آپ کسی بیرونی شہادت اور بیرونی گواہی کی احتیاج نہیں رکھتے. یعنی وہ حضور کے وہ فضائل ہیں، حضور کا وہ سٹیٹس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال ہے جس کی گواہی کے لیے قرآن کئی مقامات پہ کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے. جیسے سورہ فتح میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. والذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا، مکمل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایسا دین جس کے ٹرو ہونے میں، جس کے ٹروتھ کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا اپنی صداقت کے ساتھ، اپنے ٹروتھ کے ساتھ، پاور آف ٹروتھ کے ساتھ، بالحق. اور وکفی باللہ شہیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث کیا، جس دین حق کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث کیا، اور آپ کے دین کو تمام ادیان کے اوپر ہم نے جو غلبہ عطا کیا ہے، صداقت کا، سچ کا، اس کے لیے آپ کسی بیرونی گواہی کی احتیاج نہیں رکھتے. آپ کی ہدایت کاملہ کے اوپر، آپ کے دین کی حقانیت کے اوپر، اور تمام ادیان کے اوپر باعتبار صداقت آپ کے دین کے غالب ہونے کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مثل کی غیر ہوتی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا اگر رسول اللہ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، حضور کے دین کا انکار کر دے، دعوت کا انکار کر دے، کتاب کا انکار کر دے، مطلقاً جھٹلا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن اپنی صداقت کے لیے، رسول اللہ کی نبوت اپنی صداقت کے لیے، دین اپنی حقانیت کے لیے، پھر بھی کسی کی گواہی کی احتیاج نہیں رکھتا، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کی گواہی ہی اس کے لیے بہت ہے. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کچھ ایسے کمالات اور فضائل ہیں کہ اگر لوگ اس کا انکار بھی کر دیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. جو فضائل میں چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل البشر ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل الخلق ہونا، کہ حضور اپنی خلقت میں باقی تمام مخلوق سے افضل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت سے افضل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت میں تمام انسانوں سے اعلیٰ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کے جو مقامات عطا فرمائے، مثال کے طور پہ جیسے سورہ نجم میں اس کی تفصیل واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کے اوپر جو شرف حاصل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے کا جو شرف حاصل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ فرمانے کا شرف حاصل ہے، اور جنت میں تمام مومنین اور تمام انبیاء میں سے نبی کریم علیہ السلام کے مقام مبارک کا سب سے افضل اور سب سے اولیٰ ہونا اور سب سے اعلیٰ ہونا، اور اس طرح کی دیگر جتنی وہ چیزیں جو حضور علیہ السلام کے روحانی فضل اور روحانی شرف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان تمام سیرت نگاروں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے جو پہلا حصہ تھا اسے حضور کے فضائل کے ساتھ خاص کر دیے تھے. دوسرے فیز میں، یعنی آپ دوسرا حصہ جہاں کہہ سکتے ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کا ذکر آتا تھا، جس میں حضور علیہ السلام کے
پہلے حصے میں حضور کے معجزات شامل ہیں اور دوسرے حصے میں حضور کے شمائل کے اعتبار سے معجزات شامل ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کا اعجاز ہے، جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بصارت اور قوت بصیرت کا اعجاز ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن و جمال کا اعجاز ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا اعجاز ہے کہ آپ اگر کنکریاں پھینکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیعت لیتے ہیں صحابہ کرام سے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اپنے نور کی اس تاثیر کو جاری کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بصیرت و بصارت کے اندر اپنے نور کی تاثیر کو شامل کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کے اندر اپنے انوار کو جاری فرمانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو اتنی تقویت دینا کہ وہ اس کتاب کو برداشت کرتے ہیں جس کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کتاب کی ہیبت، اس کتاب کے بوجھ، اس کتاب کے جلال، اس کتاب کی قوت کے سامنے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے۔ لیکن جبریل امین اس کتاب کو جسے سہنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں، جسے سہنے کی طاقت زمین پہ سب سے قوت کا استعارہ پہاڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے اتنی قوت بخشی کہ وہ اس کلام الہی کو برداشت کرتا تھا، اس کتاب کا، اس کلام کا حامل تھا، جسے قرآن کے اپنے بقول پہاڑ قبول نہیں، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شمائل سے وہ امت کو متعارف کراتے تھے اور انٹروڈیوس کراتے تھے۔ تیسرے حصے میں جا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل شریفہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں سے معاملہ فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل فرمانا، حضور بحیثیت قوم کے امیر کے، حضور بحیثیت قوم کے عادل کے، حضور بحیثیت قوم کے حکمران کے، حضور بحیثیت سپہ سالار کے، حضور بحیثیت پڑوسی کے، حضور بحیثیت والد کے، حضور بحیثیت رشتہ دار کے، حضور بحیثیت ایک شہری کے، حضور بحیثیت ایک معمار کے، حضور بحیثیت ایک قوم کی تعمیر اور تشکیل کرنے والے کے، حضور بحیثیت ایک شہر کی تشکیل کرنے والے کے۔ تو یہ جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی اور دین کی اس ظاہری جہت سے متعلقہ ہیں، یہ خصائل میں آتی ہیں، اور خصائل کو ہمارے کلاسیکل لٹریچر کے اندر تیسرے حصے میں انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا۔ اس پہ بہت لوگوں نے کلام کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ پہلے آپ کو فضائل سے انٹروڈیوس ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے بعد آپ کو شمائل سے انٹروڈیوس ہونا کیوں ضروری ہے، اور خصائل کو آپ کے کلاسیکی گولڈن ایج کا جو آپ کا لٹریچر ہے، جسے ناچیز نے کہا کہ جو آپ کی جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ تھے انہوں نے جو لکھا ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اسے آخر میں کیوں رکھتے تھے خصائل کو۔ تو اس کی مختلف لوگوں نے مختلف ریزننگ اس کی ہے، مختلف انہوں نے اس کی لاجکس بیان کی ہیں۔ بعض نے تو آج کل آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی اٹ واز جسٹ اے کوانسیڈنس، تو وہ ہر چیز کی جو عقلی توجیہ ہوتی ہے وہ بھی حقیقتاً عقل کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، عقل کے نقص کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اپنی انٹلیکچوئل آپ کی ہسٹری جو ہے اس کے ساتھ، تو بہرحال اس میں آپ کو کوئی شک نہیں، اور میں اگر یہ دعویٰ کروں تو تمام علمی روایت اس دعوے کی تائید کے اندر کھڑی ہے، اور تمام علماء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں
کہ جو ہماری انٹلیکچویلٹی اور انٹلیکچولائزیشن تھی وہ 17th سینچری اور اسپیشلی 18th سینچری کے بعد ہماری وہ استعداد علمی طور پہ مجموعی طور پہ دنیا اسلام میں نہیں ہے. جو فقہی دسترس تھی، اصول کے اندر جو دسترس تھی، باقی دیگر چیزوں کے اندر جو دسترس تھی، گریجولی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹوریشن کی طرف گئی ہیں. لیکن اس سے پیچھے جیسے جیسے آپ جاتے ہیں، یعنی 17th سینچری سے پیچھے جیسے آپ چلے جائیں، تو آپ کو جو اپنا بطور امہ کے اپنا انٹلیکچوئل کلائمیکس ہے وہ اتنا آپ کو زیادہ واضح طور پہ زیادہ خوبصورتی کے ساتھ وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ صرف کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کو یا کسی باب کو لکھنے میں کوئی ایک خاص سیکوینس رکھتے تھے اور اس کے اوپر وہ سبھی یونینیمسلی اس وے کو اڈاپٹ کرتے تھے. یعنی عرب میں اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی حلب میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی قرطبہ میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی دہلی میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی سمرقند کے اندر بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی استنبول میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی پونیا میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے، کوئی آدمی دمشق میں، بصرہ میں، واسط میں بیٹھ کے سیرت لکھ رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ڈفرینٹ سکولز کے لوگ تھے، وہ ڈفرینٹ اپروچز کے لوگ تھے، وہ ڈفرینٹ ایجز کے لوگ تھے، ان میں صدیوں کے گیپس بھی ہیں. لیکن صدیوں کے گیپس کے باوجود سیرت لکھنے میں وہ سب اس بات کے اوپر متفق کیوں تھے؟ اس کی جو ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ امتی جو ہے وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فضل اور کمال سے متعارف ہوتا ہے. اور ان ایسنس ایک بات یاد رکھیں، ان ایسنس کوئی بھی ریلیجن ہے اور اسپیشلی جو اسلام کا معاملہ ہے، ان ایسنس اسلام انٹلیکچوئل اور میٹیریل لائف کو بعد میں ڈیل کرتا ہے. یہ سب سے پہلے ہماری اسپرچل لائف کو ڈیل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسنس ہے ریلیجن کا وہ اسپرچل ہے. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی بہت سمپل ہے، لاجک اس کی بہت سمپل ہے اگر آپ اسے تھوڑا توجہ سے سنیں. قرآن مجید سے متعلقہ 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز، قرآن کہاں محفوظ کیا گیا؟ لوح مکنون پہ. کسی نے دیکھی؟ کہاں ہے؟ کوئی پہنچا؟ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اس کی ٹینجیبلٹی کسی نے میئر کیا ہو؟ کیسی ہے وہ؟ غلاف میں لپٹی ہے، کھلی پڑی ہے؟ کیا وہ لوح مکنون ہے؟ کیا وہ تختی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات، قرآن لے کے آنے والا جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قاصد ہیں وہ جبریل ہے. ایون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے جبریل کو ان کے اصل نوری پیکر میں دیکھا ہے. جبریل تشریف لاتے رہے، صحابہ نے دیکھا ہے جبریل کو، لیکن وہ بشر کے روپ میں آتے تھے. جیسے حدیث جبریل ہے، مشہور متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ نے سے روایت کیا، وہ جو ایک شخص کا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا، جس نے سفید لباس پہنا تھا، چہرے پہ تھکن کے آثار نہیں تھے، اپنے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زانوں سے ملا دیے. وہ جب چلے گئے تو حضور نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں معلوم. فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے آیا تھا. مگر جبریل کو ان کے اصل نوری پیکر میں دیکھنے کا دعویٰ صحابہ نہیں فرماتے. تو بات یہ ہے کہ جبریل کا جو پیکر ہے وہ بیونڈ مٹیریل اینڈ بیونڈ انٹلیکٹ ہے، اور جبریل کا جو پیکر ہے وہ اسپرچول ہے. تیسری چیز، تیسری ذات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن وصول فرمایا اور ہم تک پہنچایا. جبریل قرآن لے کے آئے، کس منصب کے تحت؟ رسالت کی اور نبوت کے منصب کے تحت. آخری کتاب آخری نبی کے نازل.
اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے جو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ اترا اور اس پہ جو آپ سے پہلے اترا۔ یہ بات ڈیفائن کرتی ہے علماء کے نزدیک اس بات کو کہ حضور کے بعد کوئی چیز نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر بعد میں نازل ہونے والی ہوتی تو خدا کو ایمان کی شرط رکھنے میں کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں تھی، وہ یہ کہہ دیتا کہ اس پہ بھی ایمان لاؤ جو حضور سے پہلے آیا، اس پہ بھی ایمان لاؤ جو حضور پہ آیا، اور اس پہ بھی ایمان لائیں گے جو حضور کے بعد آئے گا، کیونکہ بعد کچھ نہیں آ رہا، بعد میں کتاب ہی حجت ہے اور سنت حجت ہے رسول اللہ۔ تو حضور کے منصب نبوت پہ قرآن آیا۔ منصب نبوت مٹیریل ہے، یہ انٹلیکچوئل ہے۔ اگر منصب نبوت مٹیریل ہوتا تو ہیومن ایوولوشن کے ساتھ بعد میں بھی لوگ نبوت کو حاصل کر سکتے۔ اگر منصب نبوت انٹلیکچوئل ہوتا، محض انٹلیکچوئل ہوتا، تو بڑے بڑے عالی دماغ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو اسے حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت کا منصب عطا کیا گیا، حضور کا ایک لقب ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ استفاء سے ہے، استفاء کا مطلب ہے منتخب ہونا، اور مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، چنا ہوا۔ تو کوئی نبی ریاضت کے ساتھ نبی نہیں بنا، کوئی نبی زہد کے ساتھ نبی نہیں بنا، محنت کر کے نبی نہیں بنا، بلکہ نبی وہ بنے جنہیں اللہ نے خود اپنے انتخاب سے چنا تھا۔ نبوت جو ہے خالصتاً انتخاب الہی ہے۔ کوئی شخص جس طرح زہد کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، محنت کے ذریعے بعض روحانی درجات کا حصول ممکن ہے، اسی طرح نبوت کا حصول ممکن نہیں ہے محنت کے ذریعے یا ریاضت کے ذریعے۔ تو نبوت کیا ہے؟ ایک انتخاب الہی ہے۔ تو اپنی ایسنس میں یہ انتخاب نہ میٹیریل ہے نہ انٹلیکچوئل ہے، اپنے ایسنس میں یہ انتخاب ڈیوائن ہے۔ اب تین چیزیں، قرآن ڈیوائن، ایک اسپرچل مقام پہ محفوظ کیا گیا، جبریل امین جو کتاب لائے ان کا پیکر اسپرچل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس منصب کے ساتھ قرآن کو وصول فرمایا وہ منصب بھی اسپرچل ہے۔ تو ریلیجن اپنے ایسنس میں، اپنی فاؤنڈیشن میں اسپرچل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے اللہ کے نزدیک، حضور کی روح مبارک کا انتخاب، اور اس طرح کی کئی احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید کی اپنی آیات ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، وہ حضور کی بعثت سے پہلے تھا، حضور کی ولادت سے پہلے تھا، حضور کے جد امجد کی ولادت سے پہلے تھا، اس کائنات کے اس ظاہری وجود سے پہلے تھا۔ انبیاء نے عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، نصرت اور نبوت کی تصدیق کی تھی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو پہلا شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی کو سمجھنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اعجاز اور وہ روحانی فضل و کمال ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے فضائل کو انٹروڈیوس کرواتے تھے کہ امتی کی تالیف قلب ہو جائے کہ میں جس ذات اقدس پہ ایمان لایا ہوں باعتبار روحانی، اللہ نے دنیا میں ان کا رتبہ سب سے بلند کر دیا ہے۔ دوسری بات اس کے بعد شمائل کی آتی تھی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وجود مسعود ہے، حضور کا بدن اقدس ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعجاز عطا فرمائے جو ایک امتی کے لیے سمجھنا اور انہیں جاننا ضروری ہے، کہ وہ جیسے مظفر وارثی نے کہا ہے کہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ مظفر وارثی پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
کے درجات کو اور بلند کرے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی حضور کی امت میں صحابہ کرام سے لے کے آج کی کلمہ وہ گزرے ہیں صحیح اعتقاد ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے اور سب کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدن مبارک کا اعجاز ہے اور جو حسن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ بڑا واضح تھا۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو یہود کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ منورہ کے۔ ان کی گفتگو کا ایک حصہ اکثر علماء بیان کرتے ہیں، لیکن پہلا حصہ مس کرتے ہیں۔ وہ جو حصہ بیان کرتے ہیں علماء وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم ہجرت یعنی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ہجرت فرما کے جب حضور تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں کہ شور اٹھا، مسلمانوں کا نبی مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو میں بھی دیکھنے گیا کہ دیکھوں کیسا ہے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں میں نے حضور سے کلام سنا، اور وہ کلام یہ تھا، حضور نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ تو عام کھلاؤ، افشروا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ تو وہ چونکہ یہود کے عالم تھے، اب یہ میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا، لیکن ایک سرٹن پیمانہ علماء کے پاس آ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ نبی کے کلام کو غیر نبی کے کلام سے ممتاز کر لیتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ کیسا یہ میتھڈ محدثین نے اور اہل کلام نے متعین کیا تھا کہ آپ نبی کے کلام کی لذت، چاشنی اور ڈیپتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نبی کا کلام ہے، لیکن یہ ایک سرٹن بات آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا معیار علماء کے پاس ہوتا ہے جہاں وہ نبی کا کلام غیر نبی کے کلام سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن السلام نے جیسے یہ کلام سنا، وہ خود یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ میں نے اس کلام سے پہچان لیا کہ یہ کلام صرف نبی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلا حصہ جو ہے وہ علماء بیان کم کرتے ہیں، لیکن عشاق بیان کرتے ہیں، وہ اسی حدیث سے صحیح کا حصہ ہے۔ عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں میں نے کلام کو انہوں نے بعد میں سنا نا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب شور اٹھا کہ مسلمانوں کے نبی مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں انصار اور مہاجرین کے ہجوم میں حضور تشریف لا رہے تھے، اور حضور کا چہرہ تمام ہجوم سے الگ تھا، اور میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ صرف نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ چہرہ صرف نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو تھی، چہرہ اقدس جو تھا، وہ آپ کو ممتاز کرتا تھا لوگوں سے کہ وہ بھیڑ میں بھی ہوں تو تنہا دکھائی، ہزاروں لوگوں کے اندر بھی بیٹھ کے حضور کا چہرہ جو تھا وہ ہمیشہ ممتاز اور منفرد لگتا تھا۔ اور صحابہ کرام کی بے شمار ایسی روایات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی شریف میں، دیگر مجموعہ احادیث میں موجود ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے انہیں یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ تم میں رسول کون ہے۔ چند ایک ایسے واقعات ہیں، لیکن میجورٹی جو لوگ تھے وہ آ کے نہیں پوچھتے تھے کہ تم میں سے رسول کون ہے۔ جو لوگ بدو ہوتے تھے، دیگر قبائل، دیگر ممالک سے ایون ہوتے تھے، دیگر نیشنلٹیز سے ہوتے تھے، جنہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کیسے ممتاز کرنا ہے ان میں سے کہ نبی پاک کون سے ہیں، وہ آ کے مجلس میں دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا اعجاز، کل بدر کا دن تھا، 17 رمضان المبارک، اور اتفاق کی بات ہے
بعض لوگوں نے I was looking at the Martin Ling's Seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was a professor at the Cambridge University and converted into Islam with the name of Abu Bakr Sirajuddin. The wonderful book which he wrote is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he gave a beautiful descriptions on the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I have one book of Martin Ling's in my personal collection is about the calligraphy, splendors of Quranic calligraphy, beautiful collection of different piece of arts since the time of Sahaba radiyallahu anhu until the later times, کہ جو کیلیگرافی قرآن مجید کی مختلف طریقوں سے مختلف اسلامی خطوں میں مختلف فونٹس میں کی گئی ہے. میری نظر میں اس سے اچھا انٹروڈکشن قرآن کیلیگرافی کا کسی نے نہیں دیا جو مارٹن لینگز نے دیا ہے. اور اس پہ جو پریفیس ہے وہ ناؤ ہز میجسٹی دا کنگ بٹ دین پرنس آف دا ویلز پرنس چارلز کے اس پہ پریفیس لکھا ہوا ہے. اور بہت خوبصورت انہوں نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو انہوں نے بھی اس میں اس بات کو ریفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک ہاتھوں کو یہ اعزاز دیا تھا. بدر کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. لاٹھی پڑی تھی چھڑی ووڈن سٹک. حضور نے وہ لاٹھی اٹھا کے دے اور کہا لے جاؤ اس سے. وہ لاٹھی لے گئے اور اسے انہوں نے گھمایا تو ایک مضبوط تلوار کی طرح ہو گئی. اور انہوں نے اتنے کفار بدر کے دن تلوار سے نہیں مارے جتنے اس لاٹھی سے مارے. اور اس کے بعد اس لاٹھی کو انہوں نے کئی غزوات میں استعمال کیا اور اس کا نام غالباً العبانہ پڑ گیا تھا کہ ایسی لاٹھی جس کی بدر کے دن مدد کی گئی. اور وہ ایک اعجاز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے دست مبارک نے جس چیز کو چھو لیا, جس طرح صحیح روایات میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کے دن جب آئے تو آپ آشوب چشم کی تکلیف میں تھے, یعنی آنکھیں دکھتی تھیں, تکلیف میں تھے, پوری طرح کھول نہیں سکتے تھے, علیل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا. اب ہر لعاب میں یہ اعجاز نہیں ہے, اس لیے علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جاننا کہ اللہ نے حضور کو بدن ایسا ہی دیا جیسا آپ کا اور میرا بدن ہے, مگر وہ ایسا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں, ایسا دکھتے ہوئے بھی ایسا تھا نہیں, اس لیے کہ وہ ایک نبی کا جسم تھا, ایک نبی کا جسم تھا. پھر ایک اس پہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جس مقام پہ دفن ہے اسے حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جتنا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اگر آپ اس مٹی جو ابھی تعمیر نو ہوئی ہے, آپ میں سے کوئی ایسے ورکرز یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسے ورکر جو ریکنسٹرکشن آف مسجد نبی شریف میں شامل رہے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اس کی کھدائی کی گئی ہے ریاض الجنہ کی, باقی پورے مدینہ منورہ کی مٹی ڈارک براؤن ہے, ریاض الجنہ کی مٹی سفید ہے. ریاض الجنہ کی مٹی سفید ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ بھی ایک روایت ہے انسان کے جسم کی مٹی وہاں سے اٹھائی جاتی ہے جہاں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے, یعنی میں نے جہاں دفن ہونا ہے میری مٹی وہاں سے اٹھائی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی مٹی مٹی نہیں ہے, وہ جنت سے اٹھائی گئی جہاں آپ کا وجود اقدس دفن ہے. اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس مقام پہ
جسے جنت کا ٹکڑا ہم کہتے ہیں، اور حضور سے ہم جسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں حضور کے جسد اقدس کو رکھا گیا ہے تو وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور حضور کے جسد شریف میں جو مٹی ہے وہ جنت کی مٹی ہے۔ وہاں دو قبریں اور بھی ہیں، کس کس کی ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں کے جسد کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی؟ وہ جنت کی کیاری سے اٹھائی گئی۔ تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی روایات میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی تدفین بھی اسی مقام پہ ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ شریفہ کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد شریف کی مٹی بھی جنت سے ہی اٹھائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حصہ جو علماء نے کلاسیکی لٹریچر میں کمپائل کیا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا حضور کے خصائل شریف۔ اس میں آ جاتا ہے حضور کیسے پڑوسی تھے، والد کیسے تھے، شوہر کیسے تھے، سپہ سالار کیسے تھے، عادل کیسے تھے، قاضی کیسے تھے، سخی کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کلام کیسے کرتے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے۔ یہ خصائل شریفہ جو ہیں ان تک آنے کے لیے مومن پہ، بلیور پہ یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے حضور کے روحانی فضل و کمال کو جانتا ہو، اور پھر وہ یہ جانتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کے جسد کو ایسی خاصیت اور ایسا اعجاز عطا کیا تھا کہ جو اس سے ماورا تھا، اللہ نے اسے وہ کمال عطا کیے تھے۔ تو پھر آپ جب خصائل کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے اندر ایک مختلف چاشنی، ایک مختلف روشنی پیدا کرتے ہیں۔ جو ماڈرن لٹریچر ہے سیرہ کا، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلیاں چھڈو، پچھلیاں تو چھڈو، وہ کسی ڈائریکٹ خصائل پہ جاؤ۔ بدر میں بھی جو مدد اور نصرت آئی ہے اللہ کی، آپ سورہ انفال کے پہلے دو رکوع جو ہیں آپ وہ جا کے اسی نیت سے ضرور ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیے کہ وہ یوم بدر کے حوالے سے نازل ہوئے ہیں۔ ان میں بھی دوسرے رکوع میں جنگ کو بیان کیا گیا، جبکہ پہلا رکوع بھی اصحاب بدر کے متعلق ہے مگر اس میں جنگ کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بدر میں شریک تھے ان کا روحانی فضل، روحانی کمال، تقوی، زہد، پارسائی، باطنی کیفیات بیان کی گئی۔ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ جذب میں آ جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایک اتفاق میں بتانا بھول گیا، بات کہیں اور چلی گئی ماڈل لنکس، وہ یہ کہ ماڈل لنکس نے بھی آئی تھنک 17 مارچ لکھا ہے، جو غزوہ بدر ہوا تھا وہ رمضان کی بھی 17 تھی اور مارچ کی بھی 17 تھی اور کل سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم، کیسا خوبصورت اتفاق تھا کہ کل رمضان شریف کی بھی 17 تھی اور مارچ کی بھی 17 تھی، ایگزیکٹ وہی دن بنتا ہے جس دن غزوہ بدر ہوا تھا، اپنی ہجری تاریخ کے مطابق بھی اور اپنی قمری تاریخ کے مطابق بھی اور اپنی جارجین تاریخ کے مطابق بھی، عیسوی کیلنڈر کے مطابق بھی۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ فضائل پہ جائیں، اس وجہ سے جو شدت ہے وہ بڑھتی ہے۔ میں تو خود یہاں پہ ہمیشہ ایک وزٹر کے طور پہ آتا ہوں تو مجھے نہیں پتا میری یہاں بات کرنے کی کیا لمٹس ہیں، لیکن کچھ جو اسپیشلی سنس لاسٹ 40 years اینڈ اسپیشلی ان دا پوسٹ کولڈ وار مکینکس، جو مختلف شدت پسند تحریکیں ہیں دنیا اسلام میں ہوئی، ان کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ فضائل کو مانتے ہیں نہ وہ شمائل کو مانتے ہیں، وہ سیدھی خصائل کی بات کرتے ہیں۔ دیٹس وائی ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، ان کے دلوں میں خلوص نہیں ہے۔
ایک سختی ہے، ایک جبر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے سیرت مبارکہ کو پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ان آداب میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ میں کس کو پڑھ رہا ہوں، یہ خصائل کس کے خصائل، کس ذات اقدس کے خصائل۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو اگر کنکلوڈ کروں ایک دو منٹ میں، تو وہ یہ ہے، پہلی بات کہ آج بھی قابل بھروسہ لٹریچر وہی ہوگا جو کسی انڈیپینڈنٹ مائنڈ نے لکھا ہے۔ یہ جو پوسٹ کالونیل میتھ ہے، سم ہاؤ بہت زیادہ قابل بھروسہ تھنکنگ نہیں، اینڈ اسپیشلی جو پولیٹیسائز یا ایک پولیٹیکل اسٹرگل کے ایم سے جو لٹریچر مرتب کیا گیا ہے، اس میں بہت سی پالیسیز ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلمان کو ہمیشہ اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رکھیں گی، آگے نہیں بڑھنے دیں۔ آگے بڑھنے کے لیے میرے نزدیک آج بھی قابل بھروسہ مٹیریل سیرت پہ اسٹڈی کرنے کے لیے وہی ہے جو گولڈن ایجز میں انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، آزاد لوگوں نے مرتب کیا تھا، حضور کو سمجھنے کے لیے، حضور سے تعلق استوار کرنے کے لیے۔ دوسری بات، فضائل، شمائل اور خصائل، یہ تینوں ایک ہی ذات گرامی کے ہیں، تو یہ کیسا پک اینڈ چوز ہے کہ میں اسے مانتا ہوں اور اسے چھوڑتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارا رسول اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو مارکسسٹوں کا یا سوشلسٹوں کا کارل مارکس سے یا لینن سے، یا جو چائنیز کا چیئرمین ماؤ سے، یا جو انڈینز کا مہاتما گاندھی سے۔ ہمارا رسول اللہ سے صرف اقتصاد کا، صرف سیاست اور ریاست کا، صرف سیاسی غلبے کا تعلق نہیں ہے۔ میرا پہلا تعلق رسول اللہ سے میری آخرت کا تعلق ہے۔ میں اپنی اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے رسول اللہ سے وابستہ ہوں۔ باقی بات تو مجھے رسول اللہ نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کی بھلائی رسول اللہ سے وابستہ ہوں۔ تو اس لیے یہ پک اینڈ چوز مناسب نہیں ہے کہ میں اسے چنتا ہوں اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ذات گرامی کی ہیں، اور ان تینوں کے ساتھ آپ کو مکمل تقسیم نصیب ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ جو خطا تھی وہ میرے نفس کی تھی، میری جہالت سے تھی، جو اچھائی تھی وہ اللہ کی طرف سے، اس کی توفیق سے تھی۔ اللہ میری خطاؤں کو، میرے نفس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ شریف پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ تعلق عطا فرمائے جو اللہ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو عطا فرمایا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔